تو میرے بھائی اصحاب کے کرائیٹیریے کو بھی تو آپ واضح کریں نا. کیا منافق کو بھی صحابی کہیں گے؟ منافق نماز بھی پڑھ رہا ہے، منافق روزہ رکھ رہا ہے، منافق جہاد میں بھی شریک ہو رہا ہے، منافق تو سارے اسلامی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ اللہ اس کو قبول کر رہا ہے نہ اللہ کا رسول قبول کر رہا ہے. نا اگر قاتل ہیں، آپ کہتے ہیں قاتل ہیں یقینی طور پر، میں کہتا ہوں قاتل نہیں ہیں. میں کھڑا ہوں اطرت رسول کے ساتھ. میرے نزدیک اطرت رسول کے مقابلے میں جو بھی آئے گا میں اس سے نہ محبت کروں گا نہ اس سے کوئی تعلق رکھوں گا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے والا کتنا بڑا مسلمان ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والا وہ کتنا بڑا قداور شخصیت ہے. میں تو یہ دیکھوں گا کہ جس کی نگاہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کے خون کا احترام نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے یہاں کوئی احترام. آپ تاریخی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے تاریخ میں کوئی ظلم ہوا ہو. اگر انفرادی غلطی ہے ہم ان کو بنو امیہ کے خاندان، پورا خاندان نہیں کہیں گے. مثال کے طور پر یزید بن معاویہ، میں سمجھتا ہوں وہ فقیہ تھے، وہ عالم تھے، وہ مجتہد تھے. میں سمجھتا ہوں وہ حکمران بھی بہتر ثابت میری نظر میں. ہو سکتا ہے آپ کو، انسان ہے، غلطیاں ہوئی ہوں گی. کرامت ہے جو صاحب، جس کی عزت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. تو لہٰذا احترام نبی کی شخصیت کا بیوی میں نہیں ہے. تقویٰ نہیں تھا. احترام اگر نبی کی بیوی میں اگر تقوی ہوتا تو سورہ تحریم کی آیت کو کہاں لے کر جائیں گے مولانا؟ سورہ تحریم کی آیت ہے جو نبی کی دو زوجاؤں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو جب دل ٹیڑھے ہوئے تو اس وقت تو تقوی سے خالی تھی نا. بنو ہاشم تو اللہ کے نبی کا اپنا ہے، اور یہ خاندان بھی قریشی خاندان ہے. یہ خاندان بھی، میں نے جیسا ذکر کیا شروع تمہیدی گفتگو میں، کہ افراد میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کے حکمرانوں کی کسی نہ کسی میں غلطیاں ہو سکتی. سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس طرح بڑھ کے نہیں آیا جس طرح ابو جہل آیا، جس طرح امیہ آیا، جس طرح تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ. آپ پڑھو تو صحیح ان کے واقعات. میں سمجھتا ہوں وہ فقیہ تھے، وہ عالم تھے، وہ مجتہد تھے. میں سمجھتا ہوں وہ حکمران بھی بہتر ثابت میری نظر میں. ہو سکتا ہے آپ کو، انسان ہے، غلطیاں ہوئی ہوں گی. اگرچہ وہ مجرم تھے جنہوں نے کوفہ کے اندر بلا کر غداری کی، اگرچہ وہ مجرم تھے جنہوں نے دروازے بند کر دیے، امام حسین پکارتے رہے. بڑے مجرم تو وہ تھے نا جنہوں نے خطوط کے خطوط لکھے. بڑے مجرم تو وہ تھے، لیکن حضرت حسین کا قتل، ان کی شہادت کا ہونا، یہ کوئی چھوٹا کارنامہ، چھوٹا عمل تھوڑی ہے. یہ تو بہت بڑا وہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا. خیر، بہرحال جو موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے، علامہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا طلقاء کی براتی، کیا اس میں بنو امیہ کے لیے کہا کہ طلقاء ہے؟ کس کے لیے کہا؟ یہ آپ نے کیسے اخذ کر لیا کہ بنو امیہ کے لیے کہا؟ کیا قریش میں فتح مکہ کے موقع پر کیا یہی رہتے تھے؟ اور جب غلطیاں ہوئی ہیں، اس غلطی کے متعلق میں کبھی نہیں کہوں گا کہ غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر صحابہ کی بولیں گے، جو میرے نبی کا صحابی ہے اس کا بولیں گے، حضرت ابو سفیان کا بولیں گے، حضرت امیر معاویہ کا بولیں گے، حضرت عثمان کا بولیں گے، میں بولوں گا حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے بھی آپ نہیں تصور کر رہے کہ حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان ان کے قاتل ہیں؟ پھر بھی آپ نہیں ان کے دفاع میں بات کر رہے. نہیں، عبداللہ بن زبیر نبی کے صحابی ہیں. اگر ان پر کوئی تنقید کرے گا تو میں بولوں گا. پہلے قاتل عبد الملک بن مروان تاریخ حضرت عبداللہ بن زبیر کا اگر قاتل ہے تو اچھا. اس نے بھیجا. اگر دیکھیں نا، اگر قاتل ہیں، آپ کہتے ہیں قاتل ہیں یقینی طور پر، میں کہتا ہوں قاتل نہیں ہیں. مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اگر کوئی قاتل ہے تو اس جرم کا وہ ذمہ دار ہے نا، اس کا ٹھیکہ میں نے تو نہیں اٹھایا کہ میں افراد یزید کے معاملے میں بھی کرتے ہیں اور یزید بھی بچ جاتا ہے اس چکر میں. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ قاتل ہے کہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ قاتل ہے. میں کسی قاتل کی حمایت تھوڑی کر رہا ہوں. میری بات، میں عمومی طور پر ذکر کر رہا ہوں. ان خاندان نے بڑی خوبیاں بھی تھیں. اگر کسی نے انفرادی طور پر غلطیاں کی ہیں، میں اس کا ترجمان تھوڑی بناؤں. اللہ پوچھیں گے ان سے. نہیں سمجھے بات؟ حجاج بن یوسف نے اگر ظلم کیے ہیں، اگر یزید بن معاویہ نے آپ کے بقول یا کسی کے بقول یا لوگ ظلم کیے ہیں اس نے، تو اس کا اللہ اس سے پوچھے گا. آپ کے بقول نہیں کیے ہیں، میں یہ بھی ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں.
نہیں مطلب یزید بن معاویہ حکمران تو تھا نا، یہ پروگرام تو آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں، حکمران تو تھا. بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بقول تو اس نے ظلم کیے ہیں، اس نے یہ حکم میری تحقیق کے مطابق اس نے ابن زیاد کو حکم نہیں دیا، میری تحقیق کے مطابق اس نے ابن زیاد کو حکم نہیں دیا، لیکن وہ ذمہ داری سے بچ تو نہیں سکتا، حکمران تو تھا. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. اب ایسا بھی نہیں کہ آپ خاموش بیٹھ کے لطف لیتے رہیں گے اور میں اور مفتی صاحب آپس میں اس لیے میں نے کہا آپ ایک فریق ہیں نا. اب جو جس سے محبت کرے گا ظاہر ہے اسی کا تذکرہ کرے گا، سیدھی سی بات ہے. ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ ہم جس کا تذکرہ کرتے ہیں ہم اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، اور اسلام کردار کی بات کرتا ہے، شخصیت کی بات ہی نہیں کرتا. قرآن مجید فرقان حمید نے واضح کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہی ہے جو صاحب تقوی ہے، جو صاحب کرامت ہے، جو صاحب جس کی عزت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. تو لہٰذا احترام شخصیت کا نہیں ہے. احترام اگر نبی کی بیوی میں اگر تقوی ہوتا ہے تو سورہ تحریم کی آیت کو کہاں لے کر جائیں گے مولانا؟ سورہ تحریم کی آیت ہے جو نبی کی 2 زوجاؤں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو جب دل ٹیڑھے ہوئے تو اس وقت تو تقوی سے خالی تھی نا، کوئی ٹیڑھے نہیں ہوئے، وہ ایک تو پھر کیا ہوا؟ غلطی تھی، وہ اس وقتی غلطی میں ایک تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ بات کر لیں تو ہم اب جس طرح آپ نے جو ہے وہ اس اب نبی رحمت جو ہے، اب ان کے پاس اگر کوئی آ کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے بطور زوجہ تو اللہ کے رسول نے تو قبول کیا کہ بیٹھ جاؤ، تو بھی 2 روٹیاں کھا لینا. اللہ کے رسول میں زوجیت میں جو ہے وہ آنا چاہتے ہو، بسم اللہ. جو نبی رحمہ ہے وہ تو دروازہ رحمت ہے، وہ کسی کے لیے جو ہے وہ مثلا یہاں تک اگر نبی کو یہاں تک تو رحمت آپ مان رہے ہیں کہ جناب وہ جو جن لوگوں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی وہ اگر آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو میرے بھائی پھر سورہ منافقین کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اگر یہی آپ کا کلیہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلم کے لیے ہے؟ یہ ذرا مجھے یہ ذرا سمجھا دے. پھر اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ منافق نماز بھی پڑھ رہا ہے، منافق روزہ رکھ رہا ہے، منافق جہاد میں بھی شریک ہو رہا ہے، منافق تو سارے اسلامی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ اللہ اس کو قبول کر رہا ہے نہ اللہ کا رسول قبول کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ منافق ہے. تو میرے بھائی اصحاب کے کرائیٹیریے کو بھی تو آپ واضح کریں نا کہ آپ منافق کو بھی صحابی کہیں گے. اگر منافق کو صحابی کہیں گے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، پھر آپ جانیں، آپ کا اسلام جانیں اور قیامت کا میدان جانے. لیکن آپ اگر منافق کو آپ صحابی قبول نہیں کرتے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں پھر ایک ایک شخص کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے. جس کا ظاہر و باطن میچ کرے اسے قبول کر لیں، جس کا ظاہر و باطن میچ نہ کرے اسے قبول نہ کرے. ہاتھ کھینچے پھر اس کے فضائل ہوں یا اس کے مناقب ہو، پھر اگر وہ اس کے اوپر نفاق ثابت ہے تو منافق کے لیے کون سے فضائل، منافق کے لیے کون سے مناقب؟ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم انہی کے فضائل پڑھیں؟ ہم ان لوگوں کے کیوں نہیں فضائل پڑھتے کہ جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اسلام کی خدمت بھی کی ہے، اسلام کو فائدہ بھی دیا ہے، اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی رہے، اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے. ہم ان اصحاب کے فضائل و مناقب کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم ان لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے جن کا خون پسینہ اسلام کے لیے جو ہے وہ بہا ہے اور جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے غربت کو دیکھا ہے، اسلام کے کو قبول کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. ہم ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پہلے اسلام سے لڑتے رہے، پھر جناب وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی بھی عالم میں کلمہ، اب نبی رحمہ ہے، ایک شخص آتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا تو کیا رسول کہہ کہ جا میں تیرا کلمہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا؟ یقیناً قبول کریں گے اللہ کے رسول. بھئی کلمہ قبول کرنا یا کلمہ پڑھنا کون سی کمال کی بات ہے؟ اس کلمے پہ رہنا، اس کلمے پہ قائم رہنا کمال کی بات ہے. اور یاد رکھیے گا دار و مدار کلمہ پڑھنا نہیں ہے، اس کلمے کی عزت اور لاج کو رکھ کر اسلام پر مرنے پر جو ہے وہ کمال کی بات ہے. وہ جتنے بھی فضائل، کتنی ایسی احادیث، میں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا، ایسی کتنی جعلی حدیثیں ہیں. اور خاص کر بنو امیہ نے جو کام کیا ربانی بھائی وہ تاریخ کے سینے پہ ہے. مولانا تاریخ سے اگر جو ہے وہ انکار کریں ان کی اپنی مرضی ہے کہ بنو امیہ نے اپنے فضائل و مناقب کے لیے فیکٹریاں نہیں گھڑی،
لوگ نہیں خریدے، ممبر کے خطیب نہیں خریدے، قلم کاروں کو نہیں خریدا، اپنے خانوادے کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے لیے اسلامی خزانے کے منہ نہیں کھولے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے پر لوگوں کو سزائیں نہیں دی، لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کو نہیں لوٹا، کیا یہ حکم صادر نہیں کیا کہ اہل بیت کے فضائل نہ پڑھے جائیں، اہل بیت کے مناقب نہ بیان کیے جائیں، اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بات نہ کرے، حتیٰ کہ ان کے دور میں یہ جو جن کے یہ تذکرہ کر رہا تھا عبد الملک بن مروان اور امیر شام کے دور میں، نام یعنی محبت تو دور کی بات ہے، نام رکھنا بھی جرم تھا، محبت کرنا بھی جرم تھا، جس کا نام حسن حسین علی اور فاطمہ پر ہو ان کے پر ظلم ہوتا تھا، ان کی جان مال عزت و آبرو مباح سمجھتے تھے کہ یہ تاریخی حقائق نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس خاندان کے لیے لان تان کے لیے کافی نہیں ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے، اب جو ہے میں اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ اس کو یوں ہی لینا چاہتے تو پھر لیں۔ یعنی امیر شام، سن لیں، میں اپنی بات مکمل کروں اس کے جواب دیں۔ امیر شام سے لے کر بنو امیہ کے آخری فرد کے مقابلے پر اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا ایک فرد رہا، جس کو ہم امام کہتے ہیں، مقتدا کہتے ہیں، ہادی کہتے ہیں، رسول کا جانشین کہتے ہیں، پیغمبر اعظم کا وارث کہتے ہیں، پیغمبر اعظم کا خون کہتے ہیں، وہ ان ادوار میں رہا اور انہی خلفاء نے رسول کی اولاد کو اذیت دی، ان کو زہر دیا، ان کو جو ہے وہ اس دنیا سے شہادت کا جامہ پہنا کر، یہی تو وہ لوگ ہیں، عبد الملک بن مروان ہو، ہشام ہو، یہ سارے جتنے بھی خلفاء ہیں یہ سارے چلتے ہیں بنو امیہ کے دور میں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زہر سے شہید ہوئے، امام محمد باقر زہر سے شہید ہوئے، امام زین العابدین زہر سے شہید ہوئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے، امام حسن کو زہر ملی، جناب امیر کائنات کو قتل کیا، شہید کیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ رسول کی وہ بیٹی بھی تو ظلم کا شکار ہوئی، جس کے اوپر مسلمان پردے ڈالتے ہیں اور حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں اور تاریخ کو جو ہے وہ کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مظالم ہیں۔ میں کھڑا ہوں اطرت رسول کے ساتھ، میرے نزدیک اطرت رسول کے مقابلے میں جو بھی آئے گا میں اس سے نہ محبت کروں گا نہ اس سے کوئی تعلق رکھوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے والا کتنا بڑا مسلمان ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والا وہ کتنا بڑا قداور شخصیت ہے۔ میں تو یہ دیکھوں گا کہ جس کی نگاہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کے خون کا احترام نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے یہاں کوئی احترام نہیں۔